بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائے۔ اور علماء کرام جو ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، وہ اس کی تشریح جو ہے، اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم بیٹے کے لیے ہے، بیٹی کے لیے 2.5 سال، کہ 2.5 سال ماں اس کو اپنا دودھ پلائے۔ اس کا مطلب ہے، اس آیت کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو 2 سال تک ماں کے دودھ میں کوئی کمی نہیں ہے رب کی طرف سے، ورنہ نعوذ باللہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ ایک بڑی بات آ جائے گی، اس کے بعد دودھ نہ پیویں، پیٹ پھول، اپنا پانی نہ پیویں، تیرا پیٹ پھول جائے گا، دودھ نہ پیویں، تیرا زخم خراب ہو جائے گا۔ اس بیچارے کی انٹیک ہی نہیں ہوتی۔ آپ جب تک ایک مشین کے اندر را مٹیریل نہیں ڈالیں گے، وہ پروڈکٹ کیسے نکالے گی؟ آپ نے ایک مشین لگا لی ہے جناب کے، وہ پلاسٹک کے برتن، اس میں پلاسٹک آپ ڈالیں نا تو پانڈے نکلیں گے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ کیا دے رہی ہے بچے کو؟ پانی دے رہی، دودھ دے رہی، اس کے اندر پانی ہوگا تو دودھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی سمپل صرف واٹر انٹیک بڑھا دیں، کبھی دودھ کم نہیں ہوگا۔ وہ جو ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس بیچارے کے پلے کیا پڑتا؟ ہماری کوئی گائے بھینس جو ہے وہ بچہ دے دے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہماری ماں بھی کھا لے، کیا جی وہ ونڈا دے رہے ہیں اس کو، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، کیا جی دودھ زیادہ دے؟ وہ بھی بچے کو ضرورت نہیں ہے دودھ کی۔ دوسری طرف ہم ماں کی ہر چیز بند کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دودھ ہی نہیں آتا۔ آپ کے باڈی کے اندر ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کا، جس کا کام آپ کی باڈی کے اندر پانی اور الیکٹرولائٹس کی ایک جو متعین مقداریں ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ آپ کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ آپ کا پسینہ روک لے گا، آپ کا منہ سیکریشنز روک لے گا، آپ کا جو ہے واٹر جو فلٹریشن ہو رہی ہے گردے کے اندر وہ روک لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کنزرو موڈ میں چلا جائے گا، وہ پانی بچائے گا، وہ فیڈ بھی روک لے گا، وہ دودھ بھی روک لے گا، کیونکہ دودھ بھی تو پانی ہے نا، کہ بھئی آپ میں اپنے میں پانی نہیں ہے بھائی، آپ کدھر؟ ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہا کرتا ہوں عورتوں کو سمجھایا کرتا ہوں، میں کہا آپ کا جسم جو ہے وہ انتہائی بے غرض، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اس سسٹم کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس بیٹے کو دودھ چاہیے، اس بیٹی کو دودھ چاہیے، کہ اس کو میں دودھ نہ روکوں، اس نے روک لینا ہے۔ کیوں؟ وہ تو آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اندر اس نے پانی اور مقدار نمکیات کی مقدار کو پورا رکھنا ہے۔ جیسے ہی کمی ہوگی وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ روک لے گا ہر چیز کو، سیکریشنز کو روک لے گا۔ اینڈ ملک از آلسو اے سیکریشن، ٹھیک ہے؟ ماں کو انکریج یہ کریں کہ وہ آفٹر ڈلیوری زیادہ سے زیادہ لیکوڈز کا استعمال کرے، پانی ہے، دودھ ہے، ہر چیز دی جا سکتی ہے، کوئی چیز منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو یہ نہ جی انڈا نہ دیں، یہ ہو جائے گا، اس کو گوشت نہ دیں، اس کو دال نہ دیں تو قبض ہو جائے گی۔ عجیب ہے، مائیں آ کے ہمارے سے پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں، میرے بچے کو قبض ہو جاتی ہے۔ میں کہا تو نے سب کچھ کھانا ہے، اس کی قبض کا آپ کے دودھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بیماری کا آپ کے دودھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اونلی ون انڈیکیشن ہے جس کے اندر ہم ماں کا دودھ نہیں پلا سکتے، ماں کے دودھ کے ماں کو ایبسس بن گئی ہے، وہ پس آ رہی ہے، دیا جا سکتا ہے، دیٹ از اسٹرائل پس، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ فیڈ بند کریں، وہ پڑی ہی اس لیے کہ فیڈ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ صرف ایک انڈیکیشن ہے، اور وہ بھی ماں کے دودھ میں نہیں ہے، بچے میں ہے، بچے کی انتڑی میں ہے، وہ الرجک ہے، لیکٹوز انٹالرنس ہے اس کو، جیسے اس کو دودھ دیا جاتا ہے اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے، اس کو کوئی بھی دودھ دیں گے اس کو ڈائریا لگ جائے گا، اس کو آپ اوپر کا دودھ بھی پلائیں گے تو اس کو بخانے لگ جائیں گے، پھر اس کو ہم لیکٹولیس فارمولا دیتے ہیں، ایسا دودھ دیتے ہیں جس کے اندر لیکٹوجن نہیں ہوتی، لیکٹوز نہیں ہوتی، لیکٹوز فری دودھ دیا جاتا ہے تو وہ ہضم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک عجیب سی صورتحال چلتی ہے کہ وہ کیڑا ڈبوتے ہیں ماں کے دودھ کے اندر، وہ مر گیا جی، دودھ زہریلا ہے، وہ تو پانی میں بھی ڈبو دیں مر جائے، وہ تو بیچارہ ڈوب کے مر گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ دودھ کی وجہ سے نہیں مرا، اس کو تو اب ویسے پانی میں بھی ڈبو دیں گے تو مر جائے گا، اس کو آکسیجن نہیں ملی، اس کو سانس نہیں ملا، وہ مر گیا بیچارہ، بندے کو ڈبوئیں گے وہی مر جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی دودھ زہریلا نہیں ہوتا، کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے ماں کے دودھ کے لیے۔ آپ نے لوگوں کو یہ کنونس کرنا ہے
کہ ماں کے دودھ کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ماں کا دودھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ شروع میں کچھ اور ہوتی ہے, بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے. شروع میں بولی کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اس کے اندر زیادہ نیوٹریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ ایج کے ساتھ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈبے کا دودھ یا بھینس کا دودھ یا گائے کا دودھ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. پھر سیکنڈلی آپ کبھی بھی فیڈر کو صاف نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی مان لیں اس کو, جتنا مرضی ابال لیں, آپ انگلی رکھیں گے اس کے اوپر, ہمارے ہے کیا جی چینی ڈالنی ہے تو وہ اس کے اوپر انگلی رکھیں گے, اس کے اوپر اس کو ہلائیں گے. آپ کی انگلی صاف نہیں ہے, کنٹیمنیٹ ہو گیا. آپ ایئر میں رکھ دیا آپ نے, وہ کنٹیمنیٹ ہو گیا. بچے کے اندر تو سقط نہیں ہے کہ وہ جراثیموں سے لڑ سکے. اس کے اندر تو یہ سقط ہم پیدا کریں گے, اس کی ویکسینیشنز کر کے اور سارا کچھ کر کے, اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں, اینٹیجنس دے رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اینٹی باڈیز بنانے کے لیے. ماں یہ بنی بنائی اینٹی باڈیز دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے 6 مہینے 9 مہینے جو ہے نا وہ جو ہے, آپ دیکھیں کہ سارے ٹیکے ایک دفعہ نہیں لگا دیے جاتے, مختلف وہ ہیں. ٹی بی کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی اس کے اندر, اس لیے ٹی بی کا ٹیکہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے. ہیپاٹائٹس کی کوئی نہیں, ہیپاٹائٹس کا برتھ ڈوز دی جاتی ہے. پولیو کوئی ریزسٹنس نہیں, پولیو کی ڈوز پہلے دی جاتی ہے اس کو, ٹھیک ہے. میزل 6 مہینے تک ماں کا دودھ گزارا کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو لیٹ رکھا ہو, ٹھیک. اسی حساب سے ہم اس کے اندر وہ ہمت پیدا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم امیونٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ماں کا دودھ جو ہے وہ اس کو بنی بنائی امیونٹی دے رہے ہیں, بنی بنائی اینٹی باڈیز دے رہے ہیں. ماں کے دودھ کی کوئی ریمیڈی نہیں, اور کسی بھی ماں کا دودھ اس کے بچے کے لیے کم نہیں ہوا کرتا ہے. یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. قدرت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے ماں کے دودھ میں, ٹھیک ہے. کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ جناب وہ میرا دودھ نہیں آ رہا ہے, تو اس کو کونسل کریں کہ آپ پانی بڑھا دیں, اپنی خوراک وہی دال روٹی جو سب لوگ کھاتے ہیں وہی کھائیں, صرف اور صرف واٹر فلوئڈ انٹیک بڑھا دیں, دودھ کی سیکریشن بڑھ جائے گی. ایک ماں 2 بچے بغیر ان کو کچھ پلائے ہوئے 6 مہینے تک پال سکتی ہے, اتنا دودھ, ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹوئن پریگننسی ہو جائے تو ایک بیچارہ خوش قسمت ہے, وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے, ایک بیچارہ جو ہے وہ ڈبے پہ آ جاتا ہے. کیا جی پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بچے کو اگر آپ نے بیماری سے بچانا ہے اس کی ابتدائی زندگی کے اندر, تو ماں کا دودھ از دی بیسٹ. پھر ماں کا دودھ پلانے کے لیے اس کی پوزیشن ہے, ماں بیٹھ کے پلائے, لیٹ کے نہ پلائے. اس کی اٹیچمنٹ ہے, بچے کا فیس جو ہے یوں نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی لائک دس, کہ وہ چیسٹ کو فیس کر رہا ہو. اس کا جو چھوٹا لپ جو ہے, نیچے والا لپ, اس کے یہ پوزیشن اس کی یہ ہونی چاہیے, ایورٹڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو سکشن جو بننی ہے اس کے اندر وہ پراپر بنے, ٹھیک ہے. جو وہ دودھ چوسنے کی جو طاقت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اس کی اگر اٹیچمنٹ بہتر ہے تو وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوگا, ورنہ اس کو کبھی دودھ ملے گا کبھی نہیں ملے گا, وہ پراپرلی نہیں. جب وہ پراپرلی کھینچے گا نہیں تو ظاہر ہے ماں کے اندر بھی وہ دودھ کی جو بننے کی جو فیڈ بیک میکانزم ہے سارے کا سارا, وہ سب جو جانتے ہیں یہ اس میں ایکسپلین کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, وہ ظاہر ہے سلو ہو جائے گا اور دودھ کی سیکریشن کم ہو جائے گی. دودھ تو جتنا جو ہے نپل جب بچہ پریس کرتا ہے تو وہ ایک سرکل چل پڑتا ہے, ٹھیک ہے. فوراً جائے گا پیچوٹری سے, وہاں پہ جناب وہ ہارمون سکریٹ ہوں گے اور وہ دودھ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. جتنی زیادہ سکشن اچھی ہوگی اتنی ہی دودھ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ایک قدرت کا ایک سسٹم ہے, سائنس ہے ساری کی ساری. تو آپ نے اس کی اٹیچمنٹ پہ زور دینا ہے, ماں کی پوزیشن پہ زور دینا ہے, ماں کی جس طرح ڈاکٹر نغمہ نے کہا اس کی نیوٹریشن دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کی کوئی چیز بند نہ کریں, ٹھیک ہے. بے شمار دفعہ جناب جی میں تو یہ نہیں کھاتی دودھ کی وجہ پلا رہی ہوں, میں یہ نہیں کھاتی دودھ. کیوں بھائی؟ مشیر کون ہوتے ہیں؟ وہی گلی محلے کی ساری جو اس کی جو ملنے والی خواتین ہیں, اس کی ساس ہو گئی, اس کی ماں ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ ایکچولی اسکولوں کے اندر, میں تو یہ کہتا ہوں سلیبس کے اندر یہ بچوں کے شامل کرنا چاہیے کہ نیوٹریشن, بچے کی نیوٹریشن ہے کیا چیز, ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں جو سب سے ایک بڑی ایک وجہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بچے کی جو ارلی چائلڈہڈ کے اندر جو ہے ڈیتھ جو ہے, جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے, وہ اوپر کا دودھ ہے. فارمولا ملکس ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے سے چھوٹے بچے کی خوراک کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کہیں پہ نہیں دیکھیں گے, کسی بھی میڈیا کے اوپر. دے آر ناٹ الاؤڈ
کہ بھی وہ آپ کو ایک کارڈ کے اوپر ہی دے جائیں کہ جناب یہ لیکٹوجن ہے یا میجی ہے یا جو ہے، وہ آج کل انہوں نے ٹیب لے لی ہیں، اس کے اوپر وہ سمجھا جاتے ہیں۔ کسی میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے اوپر ان کو ایڈورٹائز کرنے کی اجازت نہیں ہے، WHO کے ان بین کیا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ 6 مہینے سے چھوٹے بچے کی خوراک کی مشہوری نہیں دیکھیں گے، صرف ایک ہی میسج دیا جاتا ہے کہ بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ دیں اس کو، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سروائیول ریٹ اچھی ہو، وہ بیماریوں سے بچا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ کاؤنسلنگ جو ہے یہ شروع ہو جانی چاہیے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے۔ یہ ڈیورنگ پریگننسی اس کو اس بات کے لیے تیار کیا جانا چاہیے کہ آفٹر دی ڈلیوری جب اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت اس کو دے دے گا تو اس نے اس کو پالنا کیسے، اس نے اس کو فیڈ کیسے کروانی، اس نے اس کو دودھ کیسے پلانا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن بتائیں اس کو کہ اس کو بیٹھ کے پلانا ہے، عموماً ماں لیٹ کے پلا رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح ڈائجسٹ نہیں کر رہا، بچے کی پوزیشن آپ نے اوبلیک رکھنی ہے، سر جو ہے وہ اونچا اور اس کا جو معدہ ہے وہ نیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے، جب لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اسی لیول پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریگرجیٹیشن کے چانسز زیادہ۔ پھر جب بچہ فیڈ کروا لے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو کندھے کے ساتھ آپ لگائیں اور پیٹ سے چھاتی کی طرف ہلکا سا پریس کریں تو باقاعدہ ایک جو وہ ایئر لے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈکار کی شکل میں وہ نکلے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی اٹیچمنٹ اچھی ہے تو وہ ایئر انٹیک نہیں ہوگی اس کی، جو ایئر جو کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو گیس بڑی ہے جی، ہوا بڑی خارج ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوا ہے جو کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ آپ زندہ بندے کے اندر کوئی گیس نہیں بنتی، ہاں مرنے کے بعد جب پوٹیفیکیشن ہوتی ہے تو گیس ہی بنتی ہے اندر، پھر ہمارا پیٹ جو ہے وہ باقاعدہ پھٹتا ہے، جس طرح جانور آپ نے پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے سڑکوں کے اوپر، وہ پھولتے ہیں اور اس کے بعد برسٹ کر جاتے ہیں، اتنا پریشر اندر ہو جاتا ہے۔ جب گلنے سڑنے کا عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر گیسز بنتی ہیں، زندہ بندے کے اندر کوئی گیس نہیں۔ یہ جو ڈکار ہے یا جو ہم ہوا خارج کرتے ہیں، یہ وہ ہوا ہے جو کہ ہم کھاتے ہوئے روٹی کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ معدے سے واپس آتی ہے تو یہ ڈکار، اور اگر یہ پاس آن ہو جاتی ہے تو یہ فلیٹس نیچے سے خارج ہو، اور پھر جیسا اندر کا ماحول ہے ویسے ہی اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ والی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے بیٹھ کے کھائیں، نبی کریم کو کبھی ڈکار اور کبھی ان کے فلیٹس نہیں آیا تھا۔ منہ بند کر کے کھائیں، اچھی طرح چبا کے کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کریں، یہ ساری احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم کے فرمان ہے اور یہ نبی کریم کی سنت ہے، آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو کبھی ہوا خارج نہیں ہوگی، کبھی ڈکار بھی نہیں آئے گا، آپ کا ہاضمہ بھی بہترین رہے گا۔ وہ جو ایک اندر پیٹ میں ایک درد سا اٹھتا ہے وہ ایئر کے پیسج کی وجہ سے، کہ ماں کا دودھ از دی بیسٹ دودھ، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ گائے کا دودھ نہ کسی فارمولا میں۔ ماں کا دودھ پلائیں، بچے کو صحت مند رکھیں۔ تھینک یو۔ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے توجہ جو ہے ہٹتی جا رہی ہے، اس کے لیے آج کی یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو روٹین کا یہ آپ کا جو تھا سٹاف کے ساتھ ٹریننگ ورکشاپ، تو بڑا اچھا اس حوالے سے تھا۔ کیا میسیج دیں گے خاص طور پہ وہ جو مائیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈاکٹرز بھی ہیں، تو کیا ایسا وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا عرض کیجئے کہ بچوں کو دودھ پلانے سے جو خواتین جو ہیں ہماری جو ہے وہ تھوڑا اوائڈ کریں؟ دیکھیں جو ہے دیکھیں یہ جو بریسٹ فیڈنگ جو ہے آج جو سیشن ہوا ہے یہاں پہ، یہ 3 دن کی ٹریننگ تھی بیسیکلی۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے بریسٹ فیڈنگ کے اوپر یہ ٹریننگ تھی۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو آیا ہے بیبی فرینڈلی ہاسپٹلس کا۔ بیبی فرینڈلی ہاسپٹلز مین کہ ایسے ہاسپٹلس جہاں پہ ہم جو ہے بچوں کو انتہائی توجہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کو اس بات پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ جو بچہ یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں ان کی ماں ایک کلیئر کٹ میسج لے کے جائے بریسٹ فیڈنگ کے لیے، کہ اس نے صرف کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، جس کو انگریزی میں آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہہ لیں، کہ وہ صرف اپنا دودھ پلائے بچے کو، اور اوپر کی کوئی بھی غذا، کوئی پانی وغیرہ دینے کی یا دوسرے جو ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں لوگ، یا یہ جو گھٹیاں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ نہ دیں۔
اور انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ بچہ جو ہے اس کو صرف اور صرف ماں کے دودھ کی ضرورت ہے. ماں کا دودھ نہ صرف اس کی خوراک ہے بلکہ اس کے لیے حفاظت ہے, حفاظتی ٹیکہ ہے. ماں بنی بنائی اینٹی باڈیز جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے شروع میں بچوں کو, جو کہ ہم اس کے اندر پیدا کرتے ہیں مختلف حفاظتی ٹیکہ جات لگا کے اور ویکسینیشن کر کے. اس دوران ماں اس کو قدرتی طور پہ دودھ میں شامل ہیں وہ تمام اجزاء, اور ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ماں کو ہم یہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ شروع کرواتے ہیں. ایون جو آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اوپر کی غذا نہیں دی جاتی, ان کو بھی صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی دیا جاتا ہے اور شروع کروایا جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے علیحدہ ایک کارنر بنایا ہوا ہے جس میں نرسری کے اندر بھی جو بچے ہمارے پاس داخل ہیں ان کو بھی ہم فیڈ دوسری نہیں دیتے ہیں. ماں کو بلایا جاتا ہے اور فیڈ کے ٹائم جو ہے وہ ماں کا فیڈ ہی اس کو کروایا جاتا ہے, ماں کا دودھ ہی پلایا جاتا ہے. اور یہ تمام جو ہیں ہم اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کنسلٹنٹس بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہمارے پیرامیڈکس بھی ہیں, ایون جو ہے صفائی کا ہمارا جو عملہ ہے ہم نے ان کو بھی یہ ٹریننگ دی ہے تاکہ وہ بھی تمام جو داخل مریض ہیں ہمارے پاس ان کو یہ میسج دیں کہ آپ نے اپنے بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانا ہے. ماں کا دودھ بچاؤ ہے, ماں کا دودھ صحت ہے, ماں کا دودھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہے. میم کیا کہیں گی آج کی ٹریننگ ورکشاپ کے حوالے سے؟ اسٹیپس ہوتے ہیں. ہمارے ٹرینرز نے اس ٹریننگ میں سب پارٹیسپینٹس کو 10 اسٹیپس بتائے ہیں, دودھ کی افادیت کے بارے میں بتائے ہیں, کیا فوائد ہوتے ہیں کہ اگر ہر ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے, اور باٹل فیڈنگ یا آرٹیفیشیل فیڈنگ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. پھر ہم نے پراپر عملے کی ٹریننگ کی ہے جس میں ہمارے کنسلٹنٹس, ڈاکٹرز, نرسنگ سٹاف, پیرامیڈیکل سٹاف, ہمارا کلاس 4, ہمارا سیکورٹی سٹاف سب شامل ہے. اس میں جب ایک مریض ہمارے ہاسپٹل میں ڈی ایچ کیو میں انٹر ہوتا ہے تو ایٹ دا سٹارٹ پوائنٹ پرچیز سسٹم پہ بھی ہماری ایک سٹاف موجود ہے جو کہ ہر حاملہ عورت کو کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیلیوری کے بعد بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے. ہماری کاؤنسلنگ کا سٹیپ یعنی کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے, ڈسچارج کرتے ٹائم بھی ہمارے سیکورٹی سٹاف, ہمارے ڈاکٹر حضرات سب پیشنٹ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اگر ماں کا دودھ کم ہو تو آپ مریض کی فلوئڈ انٹیک انکریز کریں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں, مریض ماں کو دودھ پلائیں, ماں کو جوس پلائیں. ماں کی خوراک اچھی ہوگی تو دودھ بنے گا, بچہ دودھ پیے گا. جیسے ابھی سر نے بھی بتایا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے, سورۃ بقرہ میں ہے کہ ہر بچے پہ حق ہے کہ وہ 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیے. بیٹی کے لیے یہ ہے 2.5 سال اور بیٹے کے لیے 2 سال. تو اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام انیشیٹ کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بچے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے. ماں کے دودھ میں ایمیونوگلوبولینز بھی ہیں, اینٹی باڈیز بھی ہیں جو بچے کی حفاظت بھی ہے بیماری کے خلاف, اور اس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ کے لیے پروٹیکشن اور پریونشن بھی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. ہماری اس ٹریننگ ورکشاپ یہ فاطمہ جناح ہاسپٹل شہباز شریف کا کیمپس ہے اور ملتان کے بہت اہم میٹرنٹس میں سے ایک ہے. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہاں سے ہم ٹریننگ کریں اپنے اسٹاف کی جو ہم نے کی ہے, تاکہ اس میٹرنٹی یونٹ میں ہر مدر یہ میسیج لے کے جائے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانا بچے کے لیے بچے کی غذا بھی ہے, شفا بھی ہے اور بلکہ حکم خدا بھی.